السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، آج ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو سنیں گے کہ روزہ کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ احادیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ تمام احادیث رکھ دوں یا زیادہ سے زیادہ احادیث رکھ دوں جو روزے کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ یستجن بہ العبد من النار۔ روزہ ایک ڈھال ہے، ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حدیث واضح ہے، روزہ رکھنے سے انسان دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دوزخ میں جانے کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جس نے اللہ کی راہ میں صرف ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور فرما دیں گے۔ یعنی 70 سال کا فاصلہ، اور 70 سال ایک مسلسل آدمی چلے یا کوئی سواری چلے کتنا دور چلی جائے گی، اتنا جہنم سے آدمی دور چلا جاتا ہے جو شخص فقط ایک دن کا روزہ یعنی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے۔ دوسری حدیث اور تیسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے بھی روزہ رکھا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو اور اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہو اور اللہ میں ثواب کی امید رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد پھر شوال کے روزے رکھے، 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا ہے، پوری عمر روزہ رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے 6 روزے شوال میں مسلسل نہ رکھے جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ رمضان کے روزے اور ساتھ ساتھ یہ جو شوال کے 6 روزے نفلی ہیں رکھنے سے پورے زمانے کے برابر روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ ایک روزہ اور پھر قرآن، یہ دونوں سفارش کریں گے بندے کی قیامت کے دن۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزے بھی سفارش کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پہ وہ قائم رہا، آخری دم تک قائم رہا، تو جنت میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہ دخل الجنہ۔ جس شخص نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اسی پہ ہی وہ قائم رہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ جس نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی خاطر کوئی صدقہ کیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا کہ رمضان کا روزہ رکھنا جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین سبب ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، لیکن روزے کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں اللہ خود دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جب خود دیں گے تو آپ دیکھیں وہ اپنے خزانے پہ کھڑے ہو کر اپنے خزانے سے بہت کچھ دیں گے، تو خود جب تقسیم کرنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کو بہت ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنہ۔ روزے جتنے بھی ہیں وہ ڈھال ہیں، وحصن حسین من النار، اور جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہیں۔
اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری روح ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، یعنی معدہ خالی رہنے سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی اہمیت اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ہے مشک کی خوشبو سے۔ مشک کی خوشبو کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے، یہ صرف روزے کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس سے فقط صائمون داخل ہوں گے۔ صائمون سے مراد ہے وہ تمام لوگ جو روزے میں شوق رکھتے ہوں گے اور روزے کو اپنے تمام آداب کے لحاظ سے رکھتے ہوں گے، تو وہ داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہم احد غیرہم، تو اس دروازے سے ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا، جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلق فلم یدخل منہ احد، تو وہ پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے پھر کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح سے روزے داروں کا یہ بڑا استقبال ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک علیحدہ سے ایک دروازہ ہے جو کہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقائہ، روزے دار کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، دو بڑی فرحتیں ہیں۔ ایک وہ فرحت جو اس کو افطار کے وقت نصیب ہوگی، اور دوسری وہ فرحت جو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک روزے دار ہے، اس کی ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے حتیٰ یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کرے۔ میں اس حوالے سے آخری حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر میں نماز پڑھوں 5 ٹائم، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، اور رمضان کے اندر قیام بھی کروں، رمضان میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھوں، تو آپ بتائیے کہ میرا شمار قیامت کے دن کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا قیام صدیقین میں اور شہداء میں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور توحید و رسالت کا بھی وہ اچھے طریقے سے قائل بھی ہے، اور اچھا عقیدہ رکھتا ہے توحید کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے، تو ایسا شخص صدیقین میں شمار ہوگا اور شہداء میں شمار ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ آئیں ہم مل کر اس روزے کو رکھیں، دوسروں کو رکھوائیں، اور تمام آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، تاکہ یہ تمام جو فضیلتیں ہیں اور تمام جو روزے کے اوپر جو اجر مقرر کیے گئے ہیں، وعدے کیے گئے ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔